وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عشق رسالت محبت مصطفیٰ کا ایک بین ثبوت اور واضح علامت مجمع میں اس وقت معلوم ہوتی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا تذکرہ کیا جائے اور مجمع جھوم کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھے تو یہ ان کے محبت رسول کی اعلیٰ علامت ہوتی ہے، اور اگر خاموشی کا پہرا ہے تو صرف زبانی محبت کی علامت ہے۔ جتنی تیز آپ نعرے لگاتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ میرے مصطفیٰ پر اتنی ہی تیز درود پاک بھی پڑھے۔ درود مبارکہ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آپ کا یہ شہر ہنگولی جس میں پہلی بار میری آمد ہے، لیکن آپ کا جوش و خروش، یہ جذبہ، یہ ولولہ انگیز مچلنا، ایسا لگتا ہے کہ صدیوں سے ہم آپ کو جانتے ہیں اور آپ ہمیں جانتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ گرم جوشیاں صرف نام کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ ہمارا استقبال صرف مصطفیٰ کریم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ میں میں یہ عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ زندگی کا یہی اصول ہر مسلمان کا ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں وقت کی قلت دامنگیر ہے، محدود وقت میں وسیع پیغام آپ تک مجھے پہنچانا ہے۔ قرآن عظیم کا پیغام آپ کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ جس کو اگر غور سے آپ سمجھ لیں تو آپ کا سینہ کشادہ ہو جائے، دل سے خوف اور ہراس، ہر طرح کا جھجک نکل جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اگر تمہاری مدد پر آئے، اللہ تمہاری مدد کرے، کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، اور اگر تمہیں وہ گرا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھے۔ اے میرے عزیز سنی مسلمانوں، آج کے حالات کو دیکھ کر کے جو خوف و ہراس سینے پر طاری ہے کہ کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، ہمارے حالات اس طرح سے جو بگڑتے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا، ہماری مساجد، ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس کا کیا ہوگا، اس بات پر آپ یقین رکھیں کہ اگر اللہ مدد کرے تو تم تنہا بھی کافی ہو، نہ تمہاری تعداد، نہ تمہاری فوج، نہ تمہاری تنظیم۔
اسی لیے قرآن کہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تمہیں پتا ہے جب سیدنا غریب نواز خواجہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لا رہے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے واپس جا رہا تھا۔ کئی جنگیں ہو چکی تھی، افغان سے آئے ہوئے راجے، افغان سے آئے ہوئے بادشاہ یہاں کے موجود راجاؤں سے شکست کھا کر جا رہے تھے۔ اس وقت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 7 یا 8 فقیروں کی جماعت میں ہندوستان تشریف لا رہے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے آپ کو پوچھا گیا کہ یہ فقیروں کی جماعت کس طرف جا رہی ہے معلوم کرو، فوجیوں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ تو کسی فوجی نے آ کر کے ان فقیروں کی جماعت سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہہ تو سکتے تھے کہ ہندوستان جا رہے ہیں، لیکن جواب یہ آیا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں، دیکھنے نہیں، وزٹ کے لیے نہیں، ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ 8 لوگ، اور ایک طرف ایک بڑی فوج شکست کھا کر واپس جا رہی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے ہنس کر کے کہا ہماری اتنی بڑی فوج، ہاتھی گھوڑے سامان تلواریں سب کچھ تھا، ہم شکست کھا کر کے واپس جا رہے ہیں اور تم گدڑی پہنے ہوئے 8 فقیر ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہو۔ تو آئے ہوئے ان فقیروں کی جماعت میں میرے غریب نواز بھی تھے۔ آپ نے مسکرا کر کہا فرق یہی ہے کہ تم تلواروں اور گھوڑوں کے بھروسے پر جاتے ہو، معین الدین صرف اللہ کے بھروسے پر جاتا ہے۔ اور یہ توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے، دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے 800 سال گزر گئے، اس کرسی کو کوئی ہلا ہی نہیں پایا۔ وہ حکومت قائم ہے تو قائم ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ جس کی مدد کرے کوئی اس پر غالب نہیں آتا، کوئی غالب نہیں آتا۔ اور قرآن پاک 28ویں پارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غالب اگر آئے کوئی تو اللہ کی طاقت اور اس کے رسولوں کی طاقت، اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے۔ لہذا مومنوں کو اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر تمہارا توکل ہے اور یقین ہے تو پھر دیکھو آپ میدان میں کسی بھی جگہ اترو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو زندگیاں ہیں کہ ہم مسجد میں مسلمان ہیں، بازار میں کچھ اور ہیں، ہم خانقاہوں میں ٹوپی اور داڑھیوں کے ساتھ ہیں اور جبے کبے کے ساتھ ہیں، اور ماحول تھوڑا سا الگ کیا ملا کہ شیطان سے زیادہ عیاشیاں۔ یہ جو دغلا پن ہے پھر تمہاری مدد نہیں آتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ تم ایسے وفادار ہو، دنیا تمہیں دیکھ رہی یا نہ دیکھ رہی ہو، نسبت مصطفیٰ کا خیال ہمیشہ ہونا چاہیے کہ میری غلامی کی نسبت میرے مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ مجھے یہ ریسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ تمہارے کندھوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ترجمانی کا ذمہ دیا گیا ہے۔ تمہیں اس بات کا احساس ہر گھڑی ہونا چاہیے کہ صرف میرا نام احمد عبداللہ خالد حامد نہیں، میرا نام غلام محمد بھی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ مجھ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے دنیا کبھی میری غلطیوں کی وجہ سے حضور کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ اس بات کا احساس جب تمہارے ساتھ رہے گا، پھر اللہ کی ذات پر توکل اور یقین رہے گا، پھر کسی اور طاقت کی تمہیں ضرورت نہیں میرے عزیزو۔ اللہ وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ قادر مطلق، آج بھی قدرت رکھتا ہے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھی اتارے، آج بھی وہ قدرت ہے رب ذوالجلال کی، اور ہمیشہ رہے گی کہ وہ چاہے تو چڑیوں سے تمہاری مدد کرے، چاہے تو وہ چیونٹیوں سے تمہاری مدد کرے، چاہے تو مچھروں سے تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے۔ شرط یہ ہے کہ تم وفادار مصطفیٰ تو ہو جاؤ، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس اعلیٰ پیمانے پر اتر جاؤ جس پر صحابہ تابعین اور اولیاء سلف صالحین تھے۔ میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع ایک صحابی ہیں، ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی کسی بھی غزوے میں جاتے تو پیدل جاتے، کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی، لمبے لمبے سفر چل کر کے چلتے، اور بھاگنے کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی تیز گھوڑا بھی ان کو پیچھے نہیں ڈالتا۔
تنہا ایک نوجوان کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بار ایسا ہوا، مدینہ طیبہ میں رات کا وقت تھا، قارہ ایک جگہ ہے، وہاں سے کچھ چور لوگ آئے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن قاری، وہ 400 لوگوں کو لے کر مدینے پر حملہ آور ہوا، باغیچوں پر حملہ کیا، کھجوریں لوٹ لیا، کچھ جگہ آگ لگایا، کوئی تھا نہیں مدینے میں، سب سوئے ہوئے تھے۔ کھجوریں لوٹ کر کے جب وہ نکلنے لگا تو حضرت سلمہ بن اکوا ان کی نظر پڑ گئی ان چوروں کی ٹولی پر۔ ہوتا کیا میرے عزیزو، 400 کی جماعت لوٹنے آئی ہے اور تنہا سلمہ بن اکوا ایک صحابی ہے۔ یہ نہیں کہ مدینے جا کر سب کو ہلہ کر کے اٹھائیں، بلکہ کچھ نہیں دیکھا، تنہائی ان کے پیچھے دوڑنے لگ گئے، تنہا 400 کی جماعت کے پیچھے دوڑنے لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ شریف میں اس کو لکھا ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ طاقت و قوت کسے کہتے ہیں۔ سلمہ بن اکوا 400 لوگوں کو دوڑانے لگے، اور آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ صرف اور صرف واقعہ ہے، مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ 400 ڈر کر بھاگ بھی رہے تھے، اس ایک نوجوان سے بھاگ بھی رہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، کتے چاہے جتنے بھی جھنڈ میں آئے، میرے مصطفیٰ کے شیر کے سامنے کبھی برقرار نہیں رہ سکتے، کبھی برقرار نہیں رہ سکتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، تمہارے ساتھ مصطفیٰ کریم کی نسبت سے الحمدللہ مجھے اسی بات کا فخر بھی ہوتا ہے۔ آج ہی ایک صاحب انٹرویو لیتے ہوئے یہ پوچھ رہے تھے، آپ ایسے ماحول میں ان ظالموں کو للکارتے ہو جن کے پاس طاقت و قوت ہے، سیاست، اقتدار سب ہے، ڈر نہیں لگتا؟ تو ہم نے یہی کہا، کیا دھبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا؟ ڈرنے کی بات کرتے ہو؟ کیوں دھبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ، حضرت سلمہ بن اکوا دوڑا رہے اور 400 کتے دوڑتے ہوئے بھاگ بھی رہے، اور اتنا تیز بھاگتے تھے حضرت سلمہ بن اکوا، وہ 400 تو گھوڑوں پر موجود تھے، یہ تنہا پیدل چل رہے، پیدل بھاگ رہے، اور اس کے باوجود ان کے گھوڑوں کو پکڑتے، گراتے، جب کوئی گرتا تو اس کی گردن پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے، ایک دو نہیں 10 کو گرایا، اور وہ ڈر کے مارے ایک شخص سے ڈر کر بھاگ رہے۔ کتنی دیر تک بھاگتے رہے، ایک وقت یہاں تک آیا کہ پہاڑوں پر وہ لوگ چڑھ گئے۔ سلمہ بن اکوا صحابی رسول تھکتے نہیں، یہ خود بھی چڑھنے لگ گئے۔ وہ عبد الرحمن قاری اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے 10 الگ الگ ہو جاؤ، ورنہ یہ سب کو مارے بغیر جائے گا نہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوا پہاڑوں تک بھی چڑھ گئے، اوپر چڑھنے کے بعد تھک ہار کر کے وہ قاری کہتا ہے، اے شخص تجھے چاہیے کیا؟ کتنوں کو تو نے گرا دیا، یہاں تک پیچھا کر رہا ہے، اب کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں، جب تک تمہاری جھولیوں میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تم چوری کر کے آئے ہو مدینے سے، اور جب تک باقی رہے گی میں تنہا تمہیں دوڑاتا رہوں گا۔ ان کے اس جملے کو سن کر کے وہ ساری کھجوریں انہوں نے میدان میں پھینک دی، کہا سب لے جاؤ، جان تو چھوڑو ہمیں۔ سب کھجوریں میدان میں انہوں نے تنہا جمع کیا اور سب کو لپیٹ کر کے، اس کو کہتے ہیں ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی غالب نہیں آ سکتا، فلا غالب لکم، کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کھجوریں سب جمع کر لیں اور واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ میں اس واقعے کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ سلمہ بن اکوا خوف کیوں نہیں کھاتے تھے، ڈرتے کیوں نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کی بیعت لے رہے تھے، صحابہ کو بلا رہے تھے، اور وہ صحابہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے۔ تو جب ایک ایک صحابی بیعت کر کے ہٹتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوا کو کہا، آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو اور بیعت کرو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ پہلے میں بیعت کر چکا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دوبارہ ہاتھ دے دو۔ دوبارہ ہاتھ دیا، پھر بیعت کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا، سلمہ بن اکوا
آ جاؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ دو اور بیعت کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 بار بیعت کر چکا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تیسری بار پھر کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کر کے نکلا تو یقین اور طاقت کا حال یہ تھا کہ سلمہ بن اکوع کہتے پھر زندگی بھر یہ ہاتھ کبھی کسی طاقت کے سامنے جھکتا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سچا غلام ہے وہ طوفانوں سے نہیں ڈرا کرتا، آندھیوں سے نہیں گھبرایا کرتا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف۔ دنیا سمجھتی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے، ہماری کشتی بھنور میں نہیں ہے۔ طوفان آتے ہیں اور طواف کر کے چلے جاتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کی زندگی اچھی نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر کے جاتا ہوں، توجہ کے ساتھ۔ اے نوجوانوں، تم ہینڈسم بننے کے لیے کیا کیا کر رہتے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے تمہیں ایسا لگتا ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے پیچھے بھاگنے سے جوان نظر آئیں گے، خوبصورت نظر آئیں گے۔ یہ تمہاری پاؤڈر اور لالی کی خوبصورتی بہت چند دنوں کی ہوتی ہے، لیکن جانتے ہو سنت مصطفیٰ جس نے سجایا مولا کریم اس کے چہرے پر رعب ڈال دیتا، ایسا رعب ڈالتا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ اچھی اچھی طاقتیں تم سے خوف کھایا کرتی ہیں، ڈر جایا کرتی ہیں، اور یہ رعب تمہارے اپنے طریقے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خصوصیتیں جو دی ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ ہے نصرت بالرعب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے۔ میرا دشمن 500 میل دور بھی ہوگا، اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں حضور سے سچی محبت کرنے والے کو میرے آقا کے صدقے میں وہ رعب دیا جاتا ہے، رعب دیا جاتا ہے۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ جین جا کر باڈی بنا کر کے لوگوں کو مکے دکھا کر کے میں ڈر بٹھاؤں گا، تم سے زیادہ مکے والے بھی موجود ہیں، تم سے زیادہ باڈی بنائے ہوئے لوگ بھی ہیں، لیکن تمہیں میں بتاؤں سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے اعتبار سے جب ان کا حلیہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے اتنے دبلے پتلے تھے کہ گردن کی ہڈی بھی دکھتی تھی، بہت دبلے پتلے تھے، کثرت سے عبادت کرنے کی وجہ سے۔ ارے جو 40 سال تک ایک انگور کے دانے سے سحری کرتا ہو اور ایک آدھا گلاس پانی میں افطاری کرتا ہو تو جسم کا حال کیا ہوگا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتے کھا کر کے دن گزارے۔ جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ غش کھا کر گر گئے دوپہر کے وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ لیکن بڑے بڑے باڈی بلڈر جو سمجھتے ہیں کہ طاقت اسی کا نام ہے، وہ آئیں غوث اعظم کے قدموں کے سامنے کھڑے ہو کر کے دکھائیں۔ وہ اگرچہ ہڈیاں دکھتی ہوں جسم کی، لیکن غوث اعظم کی روحانی طاقت کا حال یہ ہے کسی قبر پر بھی ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے، مردہ زندہ کھڑا ہو جائے۔ طاقت صرف جسمانی اعتبار سے باڈی بنانے کا نام نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اور نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رعب عطا کرے گا، بس تم سنتوں پر ہاتھ ہو جاؤ۔ تم تو اپنے چہرے چھلا کر سمارٹ بننے کے لیے، ہینڈسم بننے کے لیے پتہ نہیں لڑکے لڑکیاں بننے لگ گئی، لڑکیاں لڑکے بننے لگ گئے، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہمارا رعب دوسروں پر طاری نہیں ہوگا۔ تم اپنے اسلاف کے طریقوں پر قائم ہو کر کے تو دیکھو اللہ کریم تمہارا رعب خود ڈالے گا۔ یہ ہم نے بہت پہلے کتابوں میں تو سنا تھا، ایک صحابی رسول نے 400 لوگوں کو دوڑا دیا۔ ایک خالد بن ولید کسی میدان میں اتر جائے، اچھے اچھوں کے تمام حالات چولہے ہل جائیں، بڑے بڑے لوگوں کے خیمے اکھڑ جائیں۔ ایک صحابی رسول حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ان کا رعب کا حال یہ تھا
کہ ایک صلاح الدین ایوبی کو میدان میں اترتے ہوئے دیکھا، صرف 12,000 کی فوج تھی اور مقابل میں 4 لاکھ لوگ تھے، صلیبی لوگ 4 لاکھ لوگ تھے۔ یہ تاریخ ہماری لکھی ہوئی نہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ۔ میں آپ کو بتاؤں، 12,000 کی فوج لے کر کے صلاح الدین اتر گیا اور 4 لاکھ صلیبی موجود تھے، اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ انگریز تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ہم نے تاریخ میں ایسی جنگ دیکھی کہ یہ 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے چیتڑے اڑا دیے تھے، ٹکڑے کر دیے، سب کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ وہ جو رعب تھا وہ نسبت مصطفیٰ کا تھا، وہ جو رعب تھا وہ نسبت مصطفیٰ کا تھا، اور یہی رعب ہم نے شہید ٹیپو سلطان کی زندگی میں بھی دیکھا۔ یہ اگرچہ آج بھونکنے والے اس ذات گرامی پر بھونکتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلی آواز اٹھانے والا شہید ٹیپو سلطان ہے۔ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ جب تک ٹیپو سلطان تھے انگریز چین کی نیند یہاں نہیں سو سکتے تھے۔ پتہ ہے اس ایک سلطان سے مقابلہ کرنے کے لیے سارے گیدڑ میسور آئے، سارے گیدڑ آئے تھے۔ باقی لوگوں سے جو جنگیں ہوئی وہ الگ مسئلہ ہے، ایک سلطان کو، ایک ٹیپو سلطان کو ختم کرنے کے لیے کتنی بڑی فوجیں آئی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حضور پاک کے غلاموں کو، ہمارے حضرت حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کو مومنوں پر غلبہ ہرگز نہیں دے گا، مگر ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے، کوئی مسلمان ہی غدار بن جائے، کوئی منافق جماعت میں پیدا ہو جائے، اس کے ذریعے سے وہ اس پر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ میں ہوتا رہا۔ شہید ٹیپو سلطان کو پورے انگریز مل کر نہیں پکڑ سکے، لیکن غداروں اور دھوکے بازوں کے ذریعے سے زیر کر کے دکھایا۔ میرے عزیزوں، یہ تو تاریخ میں ہم پڑھتے آئے، یہ مثالیں جو میں آپ کو سامنے رکھا ہوں یہ تاریخ میں موجود ہیں۔ ان کا رعب وہ جو تھا ان کے باڈی کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ ان ینصرکم اللہ، قرآن کہتا اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی غالب نہیں آتا۔ یہ تو تاریخ میں لکھی ہوئی کتابوں کی باتیں تھی، مثالیں تھی، لیکن آنکھوں نے جو دیکھا ہمارے، کانوں نے جو سنا ہمارے، آج کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے۔ ماضی قریب میں ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا معذور عالم دین جب لبیک کہہ کر پکارتا تھا، پورے یورپ کے چولہے ہل جاتے تھے، بڑے بڑوں کے خیمے اکھڑ جاتے تھے، اور لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے عزیزوں توجہ، طاقت کس کو کہتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت قریب کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین کے نقش قدم پر ہر عالم کو چلا ہے، مولا انہیں غریق رحمت فرمائے۔ لیکن جب معذوری کے عالم میں بغیر ٹانگوں کے بھی ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک کہے، ہالینڈ اور انگلینڈ میں بھی وہ گونج سنائی دیتی ہے، اور سناٹے دار تھپڑ ان پر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی سوشل سائٹس، ویب سائٹس یہ کہہ کر کے بین لگاتی ہیں کہ دس پرسن از موسٹ ڈینجرس، بہت زیادہ ڈینجر ہے۔ کیوں ڈینجر ہے؟ ارے پیر بھی نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، ڈینجر کیوں ہے؟ دنیا جانتی ہے ڈینجر اس لیے نہیں کہ طاقت بہت ہے، ڈینجر اس لیے نہیں کہ حکومت بہت بڑی ہے، اس کے پاس فوج بہت بڑی ہے، نہیں، دنیا جانتی ہے ان کے لیے خطرہ اگر کوئی چیز ہے تو سینہ اگر عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا۔ بے شک حق ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے، اقبال نے کہا آج سے 100 سال پہلے سارے انگریزوں نے دیکھ داکھ کر کے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی یہ بھوکا رہتا ہے مسلمان اور موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا۔ اس کا علاج ایک ہی ہے،
محبت مصطفیٰ اس کی چھین لو، ختم کرو، یہ مردہ لاشیں ہو جائیں گی۔ دنیا یہی آج بھی چاہتی ہے اور اسی ڈگر پر تمہیں لے جانا بھی چاہتی ہے۔ میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو آج آوارگی کے شکار ہو گئے۔ تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے کیسے آ گئے؟ تمہارے گھروں میں شراب کی بوتل کیسے آ گئی؟ تمہارے ہاں گندے نغمے کیسے بجنے لگ گئے؟ تمہاری نسبت تو مصطفیٰ کریم سے تھی، اس نبی پاک کے قدموں سے تم وابستہ ہو جن کے طلبوں کی جھلک کے لیے چاند بے قرار ہے، حوران جنت بے تاب ہو۔ عزیزان گرامی، تمہارے پاس اتنی بڑی دولت تھی، اس کو چھوڑ کر کہاں تم ایرے غیرے نتو کھیرے کے پیچھے پڑ گئے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی جب مدد فرماتا ہے تو چاہے ٹانگ نہ ہو چاہے ہاتھ نہ ہو، لیکن اس کا رعب جب ڈالتا ہے تو اچھی اچھی طاقتیں بھی ہلنے لگتی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں خوف سے تھرانے لگتی ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ رعب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے پر بھی رکھے گا، لیکن چہرہ تو مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر بنا کر دو، چہرہ تو بنا لو۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ صرف شکل میں اگر کوئی داڑھی رکھ لیا، امامہ پہن لیا تو لوگ اس کا ادب کرنے لگ جاتے ہیں، صرف شکل اپنا لیا میرے مصطفیٰ کی، اور جب پورا عمل اپنا لے تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کا ادب کرتے ہیں۔ اس لیے ایک قیمتی زندگی کو چھوڑ کر ایک سستی زندگی کی طرف لوگ چل پڑے۔ آج یہی حالات نے ہمیں دوچار کر رکھا ہے۔ نوجوان بچے ہمارے جو ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے، ان کو سب سے زیادہ جس چیز نے آج گمراہ کر رکھا ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں سب کچھ پہنچا دیا گیا، ہر گندی تصویر تم 1 منٹ کے اندر دیکھ سکتے ہو، اپنے خواہشات کی تسکین اندھیرے میں تنہائی میں سب کر سکتے ہو۔ دنیا نے تمہیں اخلاق کا قتل کرنے والا آلہ ہاتھ میں دیا ہے، تمہارے ایمان کو تباہ کرنے والی چیز ہمیشہ تمہارے ہاتھوں میں پکڑایا، اور تم اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگ نکلے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب تم اس کے نشہ میں مبتلا ہو گئے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ تم ایڈکٹ ہو چکے ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، آج میں ہوش دلانے آیا کہ تم بیدار رہو، ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی، ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن تم بیدار ہو گئے، احساس کر لیے کہ یہ ساری دنیا میرے لیے نہیں ہے، یہ دنیا عیاشیوں کی، کفار و مشرکین کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے دنیا اگر مچھر کے بال کے برابر بھی اللہ کو پسند ہوتی تو کبھی کافروں کو نہیں دیتا، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اور تمہارا حال یہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت فرما گئے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کش، یہ دنیا کا حال یہ ہے۔ یہ جو چیزیں تمہیں دکھاتی ہے شہد کی طرح، ہوتا زہر ہے، زہر ہوتا ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کش، یہ روز شوہر بدلنے والی عورت کی طرح ہے دنیا۔ آج تمہارے گھر میں آئی ہے، کل تمہاری سانسیں رک گئی کسی اور کے پاس ہوگی۔ تمہارے ہاتھ میں جو یہ پیسے ہیں، ان پیسوں کا کیا ہے؟ یہ منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں، تمہارے پاس کنٹینیو نہیں رہ سکتے۔ اگر تم نے سنبھال کر تجوری میں رکھ بھی دیا تو کب تک؟ تمہاری موت کے بعد تمہارے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے یا پھر کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ کئی گھر ایسے تو دنیا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ روز بدلتی ہے اپنے عاشقوں کو، روز عاشق بدلتی رہتی ہے۔ اس مردار پہ کیا للچا ہے، دنیا دیکھی بھالی ہے، تم اس کے پیچھے پڑ کر کے اپنی حقیقت کو بھول گئے۔ ایک محاورہ جو کہا جاتا تھا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ کہتے تھے کوا جو ہے ہنس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ہنس کی طرح چل نہیں پایا، اور خود کیسے چلتا تھا یہ بھی بھول گیا۔ اب وہ کہاں کا رہا پتہ ہی نہیں۔ لیکن میں اس کو بدل کر کے کہتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے، شیر چلا کتے کی چال اپنی چال بھول گیا۔ تم کس کو دیکھنے لگ گئے؟ آئیڈیل کس کو بنانے لگ گئے؟ ان لوگوں کو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، تم ان کے پیچھے چلنے لگ گئے، جبکہ تمہارے اسلاف کی تاریخ اتنی روشن ہے
اتنی روشن ہے، لاؤ ڈھونڈ کر کے دوسری قوموں میں ایک ایسا شخص ان کی تاریخ میں لا کر کے دکھا دو کہ جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہو۔ یہ تمہاری تاریخ میں موجود ہے، تمہاری تاریخ میں موجود ہے۔ لاؤ ایک ایسا بہادر جو خیبر کے پھاٹک کو ایک ہاتھ سے توڑے، 40 لوگ جس کو اٹھا نہ سکتے ہو، ایک حیدر کرار تنہا ہاتھ سے اٹھائے۔ بے شک تمہاری تاریخ روشن ہے ایسے اسلاف سے۔ تمہاری تاریخ میں لاؤ پوری دنیا میں ڈھونڈ کر کے طبل بجانے والوں سے پوچھو، لاؤ تمہارے پاس کوئی مثال ہے میرے غوث کی؟ تمہارے پاس کوئی ایک مثال ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ اگر وہ کھائی ہوئی مرغی کو بھی جمع کر کے کم باذن اللہ کہتے ہیں وہ مرغی زندہ کھڑی ہو جائے؟ ہے تمہارے پاس کوئی مثال؟ اے میرے عزیزوں، تمہارے لیے یہ تمام چیزیں اللہ کریم نے ایسی ایسی دولتیں نوازی ہیں۔ اسلام میں وہ ستارے موجود ہیں۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اسلام کو پڑھنے کی بجائے یہ صرف اور صرف ٹی وی کے پیچھے کیوں پڑ گئے، یہ صرف اور صرف اسکرین کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ تمہیں تو صرف وہ ہیرو نظر آتے ہیں، تمہارے اصلی ہیرو کون ہے یہ تم بھول گئے، تمہارے اپنے ہیروؤں کی تاریخ تم بھول گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ تم امت مصطفیٰ جس کو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ میں یہ تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہوں، تمہیں تمہاری حیثیت، تمہاری ویلیو بتانا چاہتا ہوں۔ تمہاری پیشانی کو اللہ نے اتنا پاک رکھا، اتنا پاک رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ اے لوگوں، کبھی تم اپنے کھانے کے سامنے چاٹ کر کھاتے ہو؟ زمین پر کھانا ڈال کر کے، جیسے بکری کھاتی ہے، بھینس کھاتی ہے، بیل کھاتا ہے، بلیاں کھاتی ہیں، اپنا زبان چاٹ کر کے کھاتے ہو زمین پر؟ نہیں، جبکہ رزق تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پیشانی کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا، ہاتھ دیا، اٹھاؤ اور کھاؤ۔ پیشانی جھکاؤ تو صرف اپنے رب کے سامنے، اور واحد تم ہو دنیا میں، واحد ایک ہی جماعت ایسی ہے جو پورے ہندوستان نہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی جاؤ، امریکہ ہو، افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، عرب ہو کہ ہند ہو، کہیں پر بھی جاؤ، لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی مسجد میں آج تک کسی خدا کی تصویر دیکھی؟ اللہ کی کوئی فوٹو بنائی ہوئی دیکھی؟ یہ صرف اور صرف تم واحد قوم ہو جو بغیر دیکھے اس کو سجدہ کرتے ہو۔ دنیا کو اپنے اپنے خداؤں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر جھکنا پڑتا ہے۔ تمہارے لیے قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کس بات پر تم نے یقین کر لیا کہ اللہ ہے تم جھک جاتے ہو؟ کس بات پر یقین کر لیا؟ صرف اس بات پر کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میرے عزیز و عظمتیں تمہارے پاس بہت ہیں، یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ذرا نم ہو، تم اپنے آپ کو تھوڑا سا بدل لو تو بہت بڑا انقلاب آئے گا، بہت ساری عزتیں تمہارے انتظار میں، بہت ساری طاقتیں تمہارے انتظار میں ہیں۔ میں ان نوجوان بچوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے عزتیں دنیا کی کرسیوں میں ڈھونڈی اور اپنی زندگی تباہ و برباد کر دی۔ آؤ دامن مصطفیٰ میں ایک بار، یہاں اللہ کریم تمہیں وہ رعب عطا کرے گا، وہ طاقت عطا کرے گا کہ مر بھی جاؤ تو لاکھوں کندھے سے تمہارے جنازے کو اٹھانے کو بے قرار نظر آتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ میں لاکھوں کندھے صرف تمہارے جنازے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ اگر مر بھی گئے اور دفن ہو بھی گئے تو یاد رکھنا رب تعالیٰ تمہارا نام ختم ہونے نہیں دیتا، ختم ہونے نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی وقات، آج کے اس زمانے میں دو چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، پھر اس پر جمے رہ گئے، ڈٹے رہ گئے۔ اللہ فرماتے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارتا ہے، فرشتے اتارتا ہے۔ اب ہر ایک نوجوان توجہ سے سنے مجھے،
حالات اگر ایسے آ گئے کہ تم اکیلے کہیں کسی کے ہاتھ میں پھنس گئے، چاہے تمہاری چمڑی اکھاڑ دی جائے، چاہے تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، میرے عزیزو ایمان اتنا مضبوط رکھو کہ ہر بات پر تم اللہ اکبر ہی کہو، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ جان جاتی ہے تو اس نعرے پر جائے، جان جاتی ہے تو اس نعرے پر جائے کہ جنت ہمارے انتظار میں ہے۔ ایمان اتنا مضبوط کر لو، استقامت اسی کو کہتے ہیں۔ یہ آج کے زمانے میں بہت ضروری میسج تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا سب کچھ بدل دیتے ہوں۔ ہاں، ان منافقین کی طرح مت بننا کہ طوفان ادھر سے آیا تو ادھر کی جماعت میں گئے، ادھر مصیبت آئی تو ادھر کی جماعت میں گئے۔ نہیں، تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، تمہیں ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں دیکھا اللہ کریم نے ہر جگہ ہماری مدد فرمائی۔ اگر آزمائش ہمارا مقدر ہے تو وہ ہو کر رہے گی، امتحان اگر مقدر ہے تو وہ ہو کر رہے گا، لیکن میں نے دیکھا ہے رب ذوالجلال نے ہر جگہ مدد فرمائی۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہندوستان کی سرزمین پر میں ہر علاقے میں جاتا رہا، پچھلے 6 مہینے سے شاید میں کبھی کسی دن خالی نہیں رہا، ہر علاقے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی بھیڑ میں موجود، انہیں پیغامات دیتا رہا، سنتا رہا، ملتا رہا۔ اور مجھے یہ پتا ہے کہ اتنا مجمع صرف تقریر سننے نہیں آتا، تقریر تو سب یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سنتے ہیں، یہ صرف دیکھنے اور ملنے آتے ہیں۔ اکثر کا حال یہ ہے، مجھے پتا ہے، لیکن یہ کس بات کی وجہ سے یہ عزت ہے؟ یہ آج یہاں جس کا نام میں نے بچپن سے نہ سنا، اس گاؤں میں ہمارے لیے اتنا بڑا استقبال کس بات کا ہے؟ یہ صرف اسی بات کا ہے کہ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور ہم تو یہی کہتے یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور آج اس بات کو میں تحدیث نعمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہاں ہیں وہ کوفے میں بیٹھ کر بھونکنے والے پاکھنڈی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر انگلیاں اٹھاتے تھے، اتنے بے غیرت ہو گئے اور اس قدر ذلیل و خوار ہوئے کہ انہیں ان کے اپنوں میں بھی کوئی عزت نہیں رہ گئی۔ دور جانا تو دور کی بات ہے، لیکن ایک لکیر کے باہر نکلنا بھی مشکل ہے۔ قید ہو گئے اور پھنسے رہ گئے ایک کمرے کے اندر۔ ہم نے دیکھا ہے ان لومڑیوں کو جو بیٹھ کر کے ویڈیو بنا کر وائرل کرتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دم خم ہے تو میدان میں ہزاروں کے بیچ آؤ آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی نسبت ہے۔ گستاخی کر کے تمہیں اب موت کا اتنا ڈر لگتا ہے کہ 8 سال کا بچہ بھی آ جائے تو انہیں لگتا ہے موت آ گئی، موت آ گئی۔ گستاخ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزاریں گے، لیکن اللہ کا کروڑا احسان ہے، میں نے صرف میرے مصطفیٰ کے ناموس کی بات کی، آج اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہزاروں لوگ آنکھیں بچھائے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ یہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ عزت ملتی ہے تو نام مصطفیٰ سے ملتی ہے، اور ذلت ہوتی ہے تو گستاخوں کی ہوتی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چرچا تیرا یا رسول اللہ رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اے سنی مسلمانوں، کسی سے گھبراؤ مت، یہ ایک بات کا عہد کر کے یہاں سے اٹھو، کوئی چاہے چھیڑے کوئی چاہے چڑے، کوئی چاہے چلے کوئی چاہے مرے، لیکن میرا یہ عہد ہے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔
ہندوستان زندہ باد حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ زندہ باد اس بات کا عہد کر کے جاؤ ہم اپنے نبی پاک کا صدقہ کھاتے ہیں اس وقت تک ان کے گن گاتے رہیں گے جب تک جسم میں آخری خون کا قطرہ بھی باقی رہے گا. یہی ہمارا آشیوا ہونا چاہیے. میں نے پڑھا ہے بہت لوگوں کو لیکن ایک عالم دین زندگی کے ہمارے ایک ایسے آئیڈیل بن گئے کہ جن کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھایا تھا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو. ان کو انگریزوں نے گرفتار کر کے ان کے جسم پر استری پھیری تھی گرم استری اور چمڑی جب جل گئی تو ان کے جسم پر نمک چھڑکتے تھے 8 دن تک. لیکن اس عالم دین کا ایمان خرید نہیں سکے استقامت اور حوصلہ خرید نہیں سکے. 8 دن تک کفایت علی کافی نے ہر ظلم برداشت کیے. اسی کو شاعر نے کہا ہے ہر ظلم گوارا ہے یا رسول اللہ بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. ہر ظلم و مصیبت گوارا ہے یا رسول اللہ بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر ان کو پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا. انگریز جب پھانسی پر لے جا رہے تھے ان سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش ہے تو پوری کر لوں. پھانسی پر چڑھنے والے کہتے ہیں بیوی سے مل لوں گا بچوں سے مل لوں گا پراپرٹی اور جائیداد کی وصیت کر کے چلا جاؤں کچھ باتیں کر لوں. نہیں ایک عاشق رسول کہتا آخری خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت مصطفیٰ پڑھ لوں. پھانسی پر چڑھنے سے پہلے کفایت علی کافی کی زبان سے یہ بات آتی ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. بے شک عزیزان گرامی وقار یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. عزیزان گرامی وقار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی طرف میں تمہیں صرف دعوت دیتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کے سامنے میں جو بھی باتیں کیا وہ صرف اور صرف اس لیے کہ آج کے حالات بڑے چیلنجز بھرے ہوئے ہیں. ہر طرف سے تمہارے لیے بہت ساری آزمائشیں ہیں. ان بچوں کا کیا جو ابھی چھوٹی کلیاں ہیں کل کو یہ پھول ہونے والے جوان ان کے حالات تو فلی ڈیجیٹل ہیں. یہ اب 4G نہیں 5G کے زمانے میں آنے والے ہیں. ان کے حالات اس قدر سخت ہیں میرے عزیزوں کہ ان کے لیے ایک حلال لقمہ ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا. حلال لقمہ ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا. ان حالات میں تم کیا کیا بچاؤ گے اپنے تمہاری بچیوں کے لیے کس قدر خطرے آج پیدا ہو گئے جانتے ہو. ظالموں نے نوجوان مسلمان بچیوں کے لیے نیلام کرنے والے ایپ بھی بنائے کہ اس میں عورتیں بیچی جائیں بولی لگائی جائے. ایک بات امام غزالی کی مجھے یاد آتی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب امت کے سامنے رسول اللہ کی توہین ہونے لگے گستاخی ہونے لگے اور امت خاموش بیٹھی رہے امام غزالی فرماتے پھر چند دن وہ انتظار کرے ان کے ساتھ یہ حال ہوگا کہ ان کے بچوں کے چیتڑے اڑائے جائیں گے ان کی عورتوں کو بازاروں میں بیچا جائے گا ان کی عزتیں ختم ہو جائیں گی. کیوں ہماری عزت رسول اللہ کے نام سے وابستہ ہے. اس نام کا اگر احساس نہیں ہوا تو پھر کسی کی عزت سلامت نہیں کسی کی عزت محفوظ نہیں. بعض لوگوں کو ہماری تقریریں ہضم نہیں ہوتی. ہماری قوم کے کچھ دانشور ایسے ہیں جو آج کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سیف ان کو لگتا ہے ہم تو سیف ہیں پیسہ بھی ہے جائیداد بھی ہمارے سورسز اچھے ہیں سیاست میں ہاں رولنگ پارٹی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اپوزیشن کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے ہم سیف جگہ پر ہیں. تمہیں اندازہ نہیں آندھیاں جب آتی ہیں تو تمہاری ساری سیف جگہ اکھڑ جائیں گی. ہم نے دیکھا ہے فسادات جب ہوئے تو وہ لوگ بھی ان فسادات کی نظر میں آ گئے جو اپنے اپنے وقت کے سورما تھے نیتا تھے بڑے قابل لوگ تھے ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکا.
اس لیے میرے عزیزوں تم اپنی دولت پر اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے، وہ ان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں وہ سوچتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں کے بیانات سننا غریبوں کا کام ہے، ہم تو امیر لوگ ہیں ان کے بیانات کیوں سنیں، ہم تو آرام سے ہمارا بزنس بھی چل رہا ہے، زیادہ اس میں جائیں گے تو ہم بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ انتظار کرو کہ وہ گھڑی جب آئے گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور غریبوں میں ہی یہ دین ختم ہوگا۔ یہ غریب ہی سنبھالیں گے ہر مورچے کو، تمہارا مال تمہاری چربی کسی کام نہیں آئے گی۔ عزیزان گرامی، میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آئے گا۔ کہاں کہاں مدد ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہے جن کو 5 لاکھ حدیثیں میرے مصطفیٰ کی یاد تھی، 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن حق بات بولنے کی وجہ سے وقت کا خلیفہ گرفتار کر کے لایا اور آپ کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے۔ انہوں نے وقت کے طاغوت کو دیکھا نہیں، حق فتویٰ دیا، اس پاداش میں ان کو سزا دی گئی۔ 1 نہیں 2 نہیں 3 خلیفاؤں نے وقت کے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے۔ ایک وقت کا حال یہ تھا ان کو صرف لنگی پہنائی جاتی، تہبند، اور اوپر سے سارے کپڑے نکال لیے گئے، دونوں ہاتھ زنجیروں پر بندھے ہوئے، جلاد کوڑا اٹھا کر پیٹھ پر مارتا تھا۔ میرے عزیز علماء ذویل احترام توجہ دیں، ہم نے حضور کے نام پر اب تک کون سی مصیبت اٹھائی؟ اب تک تو نعمتیں ہی ہم کھاتے رہے، اب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عزتیں ہی لیتے رہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں کون سی مصیبت تمہاری گردن پر آئی آج تک؟ کچھ نہیں آیا۔ ان اماموں کو سنو، 100 کوڑے اپنے پیٹھ پر کھائے۔ کوڑا کوئی چھوٹی رسی کا نام نہیں، ایسا بیلٹ ہوتا تھا چوڑا کہ مارتے تو پیٹھ کی چمڑی لگ کر کے آ جاتی تھی۔ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے وہ کوڑے کھا رہے تھے شریعت مصطفیٰ کی بقا کے لیے، حضور پاک کے نام کی حفاظت کے لیے کوڑے کھاتے رہے، لیکن اچانک ان کی تہبند، ان کی لنگی کھلنے لگی۔ ان کو کوڑوں کے پڑنے کا ڈر نہیں تھا، وہ درد نہیں تھا، لیکن تہبند کھلنے پر ان کو غم ہونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا میری آج تہبند اتر جائے گی، میں بے ستر ہو جاؤں گا، میں آج لوگوں کے سامنے ننگا ہو جاؤں گا؟ اس بات کا ڈر تھا، شرمندگی، خوف، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہے نوجوانوں، تم تو خود اپنے کپڑے پھاڑ کر کے پہنتے ہو، اپنا جسم دکھا دکھا کر گھومتے ہو، اس عالم ربانی کو قیامت میں کیا جواب دو گے جب سامنا ہو جائے کہ وہ دونوں ہاتھ زنجیروں پر بندھے ہوئے اور کوڑے کھاتے ہوئے بھی تہبند صرف ناف سے نیچے آنے لگی تو رونے لگ گئے کہ میرا سطر کھل رہا ہے۔ اس وقت ان کے سطر کو چھپانے والا وہاں ان کا حمایتی کوئی نہیں تھا۔ جب کوڑے مارنے والا جلاد مارتا رہا، لنگی نیچے آنے لگی، آنکھوں سے آنسو آئے، بس کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک 2 ہاتھ غیب سے باہر آ گئے اور دونوں ہاتھوں نے آ کر کے ان کی تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ جو رو رہے تھے امام احمد بن حنبل اچانک مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ جلاد کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا کہ کیا ہوا، اچانک اس نے کوڑا چھوڑ دیا، کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تم تو رو رہے تھے، تمہاری لنگی کھل رہی تھی، اب یہ کیسے مضبوط ہو گئی اور تم ہنس کیوں رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل نے کہا تو اپنا کام جاری رکھ، تو جو کوڑے مار رہا تھا مارتا رہے، تیرے کام پر تو عمل کر۔ کہا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جس کے نام پر میں کوڑے کھا رہا تھا وہ ذات گرامی آ گئی۔ بے شک میرے عزیزوں، مدد اللہ کی آئے گی، چاہے تم کسی کے نرغے میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم کسی کے پنجوں میں ہی کیوں نہ ہو، مولا کریم تمہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہوں گی، لیکن ان غلاموں کی میں بات کرتا ہوں جن کا دل در مصطفیٰ میں لگا ہوا ہوا، وہ حضور کے سچے محبت کرنے والے وفادار غلام ہوں۔ پھر دنیا میں ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر یہ گھوڑے دریاؤں میں بھی ڈال دے تو دریا انہیں سب راستے دے دیا کرتا ہے۔
اگر یہ پہاڑوں کو کہتے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر یہ غلامان مصطفیٰ طوفانوں کو کہتے تو یہ رخ بدل دے۔ تمہیں پتا ہے مصر جب فتح ہوا تو عمرو بن عاص گورنر تھے مصر کے۔ مصر میں ایجپٹ جس کو آج کہتے ہیں، مصر میں ایک بری رسم تھی، وہاں ایک دریا بہتا ہے، دریائے نیل، پوری دنیا کی سب سے مشہور دریا کا نام ہے۔ وہ دریائے نیل سال میں ایک بار سوکھ جاتا تھا، اور مصر والے کیا کرتے تھے، 16 سال کی ایک نوجوان خوبصورت لڑکی جس کو ڈھونڈا جاتا تھا، دلہن بنا کر سجایا جاتا اور دریائے نیل کے پاس لا کر اسے ذبح کر کے اس کا خون بہایا جاتا، بلی چڑھائی جاتی۔ بلی چڑھانے کا رواج تھا، پھر دریا لبالب بھر جاتا تھا، پانی پھر آ جاتا۔ یہ بری رسم، یہ برا رواج برسوں سے چل رہا تھا۔ جب اسلام مصر میں آیا، عمرو بن عاص آئے، ان کے زمانے میں بھی دریائے نیل سوکھ گیا۔ جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے ان سبوں نے کہا ایک لڑکی ذبح کرنی پڑے گی، ورنہ یہ دریائے نیل پانی نہیں دے گا، اور اگر پانی نہیں آیا تو ہمارے سبزے نہیں آئیں گے، کھیتیاں سوکھ جائیں گی۔ عمرو بن عاص نے کہا میں یہ رسم تو ہونے نہیں دوں گا، لیکن اگر دریا حقیقت میں سوکھ رہا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے خط لکھ کر کے سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس بھیجا، امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس لکھ کر کے بھیجا کہ ایسے ایسے حالات ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا، آپ نے خط کو دیکھا اور پھر 2 خط لکھے۔ توجہ اے مسلمانوں، توجہ، 2 خط لکھے، ایک خط عمرو بن عاص کے نام اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام۔ آج تک کبھی سنا کہ کسی نے دریا کو بھی خط لکھا ہو؟ کوئی پہاڑوں کو بھی خط لکھتا ہو؟ کوئی پرندوں کو بھی خط لکھتا ہو؟ اگر نہیں سنا ہے تو سنو، یہ کام صرف غلامان محمد کرتے ہیں، یہ صرف میرے مصطفیٰ کے غلام۔ حضرت عمر فاروق نے عمرو بن عاص کو ایک خط لکھا، کہا تم نے جو کیا صحیح کیا، یہ اسلام میں رائج نہیں ہو سکتا، یہ رواج، یہ بری رسم ختم کی جائے گی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ پانی واپس کیسے آئے؟ کیا بلی چڑھانا پڑے گا؟ حضرت عمر نے کہا میں ایک خط دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں، جب تمہارے پاس یہ خط پہنچے تو لے جا کر دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا تھا؟ صرف اتنا لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا۔ بس خط میں یہ جملے لکھے ہوئے تھے۔ یہ خط جب پہنچا مصر، عمرو بن عاص نے اپنا خط اپنے پاس رکھا، دریائے نیل کے نام پر جو خط آیا تھا وہ لے جا کر کے دریائے نیل میں جیسے ہی ڈالا، تاریخ میں موجود ہے دریائے نیل میں ایک طغیانی آئی اور جوش اتنا آیا کہ 16 گز اوپر پانی بہنے لگا، اور آج 14 صدیاں گزر گئی، دریائے نیل کا پانی ابھی بھی لبالب بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اے سنی نوجوانوں، یہ تاریخ کے زرین اوراق سے واقعہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نسبت مصطفیٰ جس کے پاس ہو جاتی ہے، انسان تو انسان ہے، دریا بھی اس کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تم چھوٹی موٹی چیزوں کے چکر میں پڑے ہو، یہ کیسے آئے گی، وہ کیسے آئے گی۔ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے اللہ نے دنیا مسخر کر رکھا ہے۔ قرآن میں خود فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کتنی جگہ تسخیر کا لفظ آیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے رات اور دن تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے، چاند اور سورج کو اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، کشتیوں کو سمندروں پر اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ شرط یہ ہے اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ، اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرنا، یہ ایمان کی اعلیٰ مثال ہے۔ آج یہ عہد کر کے اٹھے، اے اس میدان میں جمع ہونے والوں، اے غیور مسلمانوں، آج یہ عہد کریں گے اب ہم جیئیں گے تو عشق مصطفیٰ میں جیئیں گے، انشاءاللہ، جیئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں اور کوئی چیز نہیں مانگ رہا،
کوئی چیز نہیں مانگ رہا، بس اتنی چیز مانگ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے میرے آقا ہمیں سن رہے ہیں، آؤ پھر اپنے نبی کو سناؤ یہ کہہ کر کے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔